اسرائیل نے جمعرات کو غزہ پر عین اس وقت بمباری کی جب وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ مشیر یروشلم پہنچنے والے تھے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ پٹی میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جمعرات کو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نیتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ کے ساتھ بات چیت کے لیے یروشلم پہنچ رہے ہیں۔ سلیوان نے اپنے سفر سے قبل وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ وہ اسرائیلی حکام کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ بین الاقوامی حمایت کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی جاری رہے گی۔ رام اللہ مغربی کنارے کے شہر جنین اور وہاں قائم ایک پناہ گزین کیمپ پر جاری اسرائیلی حملے میں کم از کم 3 فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جمعرات کی صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ اس علاقے میں منگل سے جاری اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے دوران بارودی سرنگوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر عسکریت پسند گروپ حماس کے حملے کے بعد سے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں 275 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ برسلز یورپی کمیشن نے ہنگری کے لیے 10 بلین یورو کو جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برسلز کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ملک نے اپنی عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے درکار ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ ہنگری میں قانون کی حکمرانی اور بالادستی کے نظام میں خامیوں کی وجہ سے یہ رقم منجمد کر دی گئی تھی۔ یورپی یونین کے اراکین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا فنڈز کے اجرا کا یورپی یونین کے آئندہ سربراہی اجلاس میں ہنگری کے موقف پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں۔ یورپی یونین کے برسلز میں ہونے والے اس اجلاس میں یوکرین کو یونین میں شامل کرنے کے مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا جانا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان اب تک ان منصوبوں کو بلاک کرتے رہے ہیں۔ باکو ارمینیا اور آذربائیجان نے اپنے سیاسی تعلقات میں بحالی اور قربت پیدا کرتے ہوئے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 32 ارمینیائی جبکہ آذربائیجان کی فوج کے 2 اہلکار اپنے اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان آذربائیجان کے علاقے ناگورنو کاراباخ پر بارہا لڑائی ہوتی رہی ہے۔ اس علاقے میں ارمینیائی باشندے آباد ہیں۔ ستمبر میں آذربائیجان نے ایک بڑا حملہ کر کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ نومبر میں دونوں فریقوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے امن معاہدے کے اصول پر اتفاق کر لیا ہے۔ واشنگٹن امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز صدر جو بائیڈن کے خلاف ممکنہ مواخذے کی کارروائی کی تحقیقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بدھ کو ایوان نمائندگان نے ریپبلکنز کی اکثریت کے ساتھ بائیڈن کے خلاف تحقیقات کو رسمی شکل دینے کے لیے ووٹ دیے۔ اس اقدام کے ذریعے ڈیموکریٹ لیڈر بائیڈن کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع نہیں ہو سکتی۔ ریپبلکنز کو شبہ ہے کہ بائیڈن 2009 سے 2017 تک نائب صدر کے طور پر اپنے دور میں کیے گئے فیصلوں کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس تمام کارروائی کا مرکزی ہدف جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے کاروباری معاملات ہیں۔ ماسکو روس نے جمعرات کو کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے صدر ولادیمیر پوٹین کی ایک انتہائی متوقع نیوز کانفرنس سے چند گھنٹے قبل 9 یوکرینی ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کیف کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ کالوگو اور ماسکو کے علاقوں میں 9 یوکرینی UAVs یا بغیر پائلٹ کے ڈرونز کو روکا اور تباہ کر دیا گیا ہے۔ فروری 2022 میں یوکرین پر روسی حملہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک پوٹین کی یہ پہلی کانفرنس ہے۔ یوکرینی ڈرونز کو مار گرانے کے اس واقعے سے ایک روز قبل کیف میں روسی میزائل حملے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ جنوبی غزہ پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے میں 27 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر رفح میں 2 رہائشی مکانات کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 27 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے بھی جنوبی غزہ میں واقع شمالی خان یونس کے علاقوں پر سخت بمباری کی۔ اس سے قبل فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پٹی میں 18,608 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی تھی۔ صہیونی حکومت حماس سمیت دیگر فلسطینی استقامتی گروہوں کو ختم کرنے اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے غزہ پر لشکر کشی کر رہی ہے، تاہم اس کے جاری جرائم کو ہفتوں گزرنے کے باوجود وہ اس علاقے میں کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکی اور مذاکرات کا سہارا لینے پر مجبور ہوئی۔
قیدیوں کے تبادلے میں صہیونی حکومت کی ڈھٹائی اور زیادہ طلبی مذاکرات کی ناکامی کا باعث بنی، جس کے بعد اس نے اپنے جرائم کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ جمعرات کو شہر جنین پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں کم سے کم 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے جمعرات کی صبح شمالی غرب اردن میں واقع شہر جنین پر یلغار کر دی، جس میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ شہر جنین اور جنین کیمپ پر حملے کے دوران صہیونی فوجیوں کو فلسطینی مجاہدین اور جوانوں کی مسلح جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ صہیونی فوج کے ڈرون طیاروں نے جنین میں فلسطینی جوانوں کے ایک گروہ کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مشرقی جنین میں ایک مکان پر 5 سے زیادہ میزائل فائر کیے ہیں۔ فلسطین کے ہلال احمر نے بھی اعلان کیا ہے کہ مشرقی جنین کے ایک محلے پر صہیونیوں کے ایک حملے میں 3 فلسطینی اور 3 دیگر فلسطینی 3 فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ بدھ کو بھی غاصب صہیونی فوجیوں نے مسلسل دوسرے روز جنین پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں اس ایجنسی کی پناہ گاہوں میں 228 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں اس ایجنسی کی پناہ گاہوں میں 7 اکتوبر سے اب تک 228 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس سے قبل انروا کے سربراہ فلپ لازرینی نے خبردار کیا تھا کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے 130 سے زیادہ کارکنوں کی موت کے بعد اس ادارے کا اپنی خدمات جاری رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ صہیونی حکومت مغربی ممالک کی ہمگیر حمایت سے غزہ اور غرب اردن میں نہتے فلسطینیوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کر رہی ہے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن نے صہیونی حکومت اور اس کے سیاسی و عسکری سربراہوں پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینی قوم و استقامت غزہ میں صہیونی فوج کے مقابلے میں ثابت قدم ہے اور مسلسل اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے زور دے کر کہا کہ الاقسام گروہ اور استقامت کی دلیرانہ کارروائیوں نے صہیونی دشمن کو کاری ضرب لگائی ہے۔ حماس کے رہنما نے کہا کہ فلسطینی عوام کو تمام مشکلات اور تکالیف یاد رہیں گی اور وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتی، اور جن لوگوں نے یہ جرائم انجام دیے ہیں انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسماعیل ہنیہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ فلسطینی عوام ہر جگہ اور ہمیشہ غاصب دشمن کے نشانے پر ہے اور رہیں گے، کہا کہ ہم ہمیشہ بین الاقوامی اداروں اور تمام فریقوں کے ساتھ غزہ کے عوام کی امداد تیز کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے غزہ کے عوام کے قتل عام میں امریکہ کو برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی صدر جو بائیڈن کے نام ایک مراسلے میں غزہ پر بمباری اور عام شہریوں کے قتل عام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ جرائم ہیں جو امریکی بموں اور امریکیوں کے ٹیکسوں سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس یہودی سینیٹر نے بائیڈن کے نام اپنے خط میں اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی جانب سے $10 ارب کی فوجی امداد کے منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حملے ڈیرک اوب رائن کو چیئر کا حکم نظر انداز کرنے اور عوام کی کارروائی میں خلل ڈالنے کے الزام میں پورے سیشن کے لیے معطل کر دیا۔ یاد رہے کہ بدھ کو ایوان زیرین لوک سبھا کی کارروائی کے دوران 2 نوجوان وزٹرز گیرلی نے ایوان میں
یاد رہے کہ بدھ کو ایوان زیرین لوک سبھا کی کارروائی کے دوران 2 نوجوان وزٹر گیلری سے ایوان میں کود پڑے تھے اور انہوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے کسی قسم کی گیس چھوڑی تھی۔ ان کے نعرے بازی کے دوران وزٹر گیلری سے ان کے 2 ساتھی ان کی حمایت کر رہے تھے۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کالوگا اور ماسکو صوبوں کے حدود میں یوکرائن کے 9 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے بتایا کہ اس ملک کی فضائیہ نے شہر ناروفومینسک کے علاقے میں یوکرائن کے ڈرون طیارے کو کہ جس کا نشانہ ماسکو تھا تباہ کر دیا ہے۔ ماسکو کے میئر کے مطابق اس حملے میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔